الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے. یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں. سورہ فاتحہ کی ابتدا میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں. یہ ایک اصول ہے. حتیٰ کہ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ حدود مکہ میں نہیں ہیں، مکہ سے باہر ہیں، مثلا طائف گئے ہیں، اس وقت جو قرآن نازل ہوا تو وہ بھی مکی ہی صورتیں کہلائیں گی، اس لیے کہ ابھی مکہ سے ہجرت نہیں ہوئی. اور مدینہ شریف میں جو آپ ہیں، بدر میں تشریف لے گئے اور غزوات میں تشریف لے گئے، تو وہاں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں ہی کہا جائے گا. حتیٰ کہ اس صورت کی آخری آیت، ایک آیت جو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اور نازل بھی نزول کے اعتبار سے مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے اور 10 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کے احکامات ادا فرما رہے تھے. لیکن یہ ہے سورت مدنی اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی صورت ہے. اس میں 40 رکوع ہیں اور یہ سب سے بڑی صورت ہے. اور اس میں ایک آیت ایسی ہے، آیت الکرسی، جو کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین آیت ہے باعتبار توحید کے. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن شریف کی اس امت کے جو بڑے قاری تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی سوال کرتے تو وہ جواب میں کہتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اب یہ کیوں کہتے تھے؟ اور بعض ایسی جگہیں ہیں، یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں سب کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے. جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ایو مقام ھذا، یہ کون سی جگہ ہے؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے حج کے لیے آئے ہوئے، اتنا سفر کر کے آئے ہوئے. ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. حالانکہ حج کا دن کس کو یاد نہیں ہوتا، اتنا بڑا سفر کر کے جاتا ہے. جگہ کون سی ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ. ایو شہر ھذا، مہینہ کون سا ہے؟ پھر بھی کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، حالانکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، صاف پتہ ہے سب.
حضرات صحابہ کرام اس طرح کیوں کرتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ ایسے نہ ہو کہ وہ کہیں ذی الحج کا مہینہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا کوئی اور نام رکھ دیں، تو ظاہر میں ان کی بات امام الانبیاء کے کچھ خلاف نہ ہو جائے، اس لیے کہتے تھے اللہ و رسول والا۔ ہماری سمجھ کچھ نہیں، ہماری سمجھ میں ذی الحجہ ہے، لیکن آپ کہیں گے ذی الحجہ نہیں ہے تو مان لیں، آپ زیادہ بہتر جانتے۔ تو آپ نے پوچھا اے ابی، کون سی آیت تمہارے پاس قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم۔ آپ نے تیسری مرتبہ جب پوچھا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ، تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، علم مبارک ہو۔ ہم دنیا میں مبارکباد دیتے ہیں نا کہ جی کسی کا بیٹا انجینئر بن گیا، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ امام الانبیاء نے جس علم پر مبارکباد دی ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مبارکباد دی، ہنیئا لک یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو۔ تو یہ آیت الکرسی اس میں۔ پھر سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات اور شیاطین نہیں آتے، اور فرمایا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا جو کاہن ہوں گے، جادوگر قسم کے لوگ ہوں گے، وہ اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، یعنی اس کو پڑھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن دو صورتیں زہراوین، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس حال میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے آئیں گی جیسے بڑے بڑے بادل ہوں یا بڑے گروہ ہوں پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، اور ان کے لیے آ کر اپنے پڑھنے والوں کے لیے لڑنا شروع کر دیں گی جب تک ان کی مغفرت نہ کروائیں۔ تو سورہ بقرہ کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک سے روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کو پختہ کر کے رات کو گھر میں پڑھا کرو، کوئی بھی فرد ہم میں سے پڑھ لیا کرے۔ شروع کی 4 آیتیں، اور فرمایا کہ اس کے بعد شروع کی 5 آیتیں، اس کے بعد آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یہ ہو گئی 3، 5 اور 3 8، اور اخیر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے۔ فرمایا یہ 10 آیتیں رات کو جس گھر میں پڑھی جائیں گی جنات اور شیاطین اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا دوسرا یہ ہوگا کہ اس گھر کے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ ہر آفت، مصیبت، عذاب، رنج، غم سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے اس رات۔ اب 10 آیتیں ہم میں سے کوئی بھی یاد کر لے، گھر والوں کو یاد کروا دیں، ہم خود یاد کر لیں۔ بہتر تو یہ سب کو یاد ہو، سب پڑھیں، تاکہ انسان ہے، کبھی انسان سفر میں ہے، چلو کوئی تو گھر میں موجود ہے، بچہ گھر میں موجود ہے، بڑا گھر میں موجود ہے، بچوں کو سکھا دیں، دکھا دیں جو بچے ناظرہ قرآن شریف پڑھ چکے ہیں کہ بیٹا یہ آیتیں پڑھنی ہے، پھر آپ نے سو جانا۔ اور آج کل تو یہ بڑا جو موبائل ہے اس نے تو مسئلہ آسان کر دیا، اس میں قرآن مجید رکھا جا سکتا ہے اور یہ آیتیں الگ کر کے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اور فتویٰ اس چیز پر ہے، فتویٰ اس چیز پر ہے کہ اس میں جو قرآن مجید ہے وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے۔ یعنی اس قرآن شریف کو تو ہم جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ جو اسکرین ہے یہ قرآن مجید کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے بغیر وضو اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جی سردی کی رات ہے وضو اب کون کرے کہ پڑھے، یاد بھی نہیں ہے، چلو بھائی بچہ کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہے نا، بڑے موبائل میں 10 آیتیں ڈالنی، چلو بیٹا تم پڑھ لو،
زور سے پڑھ لو تاکہ پورے گھر میں برکت ہو۔ تو فرمایا الف لام میم، شروع کیا الف لام میم۔ اب الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ تو تمام بڑے مفسرین حضرات فرماتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ اللہ اور ان کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ راز کی باتیں ہیں جو اللہ اور ان کے محبوب کے ساتھ ہیں، اس کی تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اور ان سے اس طرح کے کئی حروف قرآن مجید کی صورتوں کی ابتدا میں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی یہ توڑ توڑ کر پڑھے جائیں گے الف لام میم۔ اور اسی پر ایک روایت بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشرۃ حسنات، فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرفن، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن ہے، پورا ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، یعنی اس الف لام میم پر 30 نیکیاں۔ معنی نہیں سمجھ رہے، پھر بھی خدا کیا دے رہا ہے؟ نیکیاں دے رہا ہے۔ اس لیے آج کل یہ جو فتنے چلتے ہیں نا کہ جی بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، اس لیے بند کر دو۔ اب ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، بیچارے کے پاس وقت نہیں ہے، زندگی گزر گئی، اب وہ کہاں سے سمجھ کے پڑھے؟ تو وہ ایسے درسوں میں شرکت کر لے۔ اور بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، کیونکہ ہر حرف پر نیکی ہے۔ الف لام میم کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اس لیے امام الانبیاء نے مثال بھی دیکھیں کیسی فرمائی، الحمدو کو بھی فرما سکتے تھے لیکن فرمایا الف لام میم، اس پر بھی نیکیاں ہیں، حالانکہ یہ راز ہے اللہ اور ان کے حبیب کے درمیان۔ بعض حضرات جو علماء کرام ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کے معانی بیان کیے ہیں اور مختلف معانی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، لیکن کتنے لاکھوں لوگ ہیں دنیا کے جو اس کو نہیں مانتے، اس میں شک کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں جو نہیں مانتے، شک کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرما رہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حقیقی چیز ہے، من جانب اللہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شک کرنے والا شک کرتا ہے تو اس کی اپنی عقل خراب ہے، اور کسی کے شک کرنے سے حقیقی چیز کا وجود ختم نہیں ہوا کرتا۔ مثلاً اب ہماری یہ مسجد ہے فاطمۃ الزہرا، اب اگر شہر کے اکثر ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھ سے ملتے ہیں جی آپ کہاں ہوتے ہیں، میں نظر ہی نہیں آتے، میں کہتا ہوں مغرب عشاء وہاں پڑھتا ہوں، کہنا یہ ہے کہاں؟ اب وہ تو میری بات پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ جی مسجد ہوگی جس میں مولوی صاحب بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے جی میں نہیں مانتا، چلو آدھا شہری کہے جی ہم نہیں مانتے ایسی کوئی مسجد ہے، تو بتائیں اس کا وجود ختم ہوگا؟ شک کرنے والوں کی وجہ سے اس کا وجود ختم ہوگا؟ حقیقی چیز حقیقی ہی رہتی ہے، چاہے شک کرنے والا کتنا شک کرے۔ تو فرمایا لا ریب فیہ، اس کے من جانب اللہ ہونے میں، اس کے سچے ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ جو شک کرتے ہیں ان کی عقلیں خراب ہیں، ان کی عقلیں خراب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح عقل عطا فرمائے۔ وضو کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا چھلا پہنا ہوا ہے، رنگ وغیرہ، یا عورتوں نے زیور پہنا ہوا ہے اور وہ اتنا ڈھیلا ہے کہ اس کے نیچے پانی چلا جاتا ہے وضو کرتے ہوئے، تو بھی مستحب اور پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو پھر بھی ہلایا جائے تاکہ جو جگہ فرض ہے وضو میں دھونا وہ سوکھی نہ رہے۔ لیکن اگر وہ تنگ ہے وہ زیور، تو اس کو ہلانا واجب ہے تاکہ پانی نیچے پہنچے۔
پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح مستورات کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، آٹا گوندتی ہیں، اگر آٹا ناخن پہ لگ گیا اور وہ سوکھ گیا اور وضو کیا، اس وقت نہیں اتارا، نہیں چھڑایا اور پانی نیچے نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا، اس سے جو نماز ادا کی گئی وہ نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔